إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. اور لوگوں میں سے وہ ہے جو خریدتے ہیں جان اپنی تلاش کرتے ہوئے رضا اللہ کی، اور اللہ بہت مہربان ہے ساتھ بندوں کے۔ اور کوئی آدمی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں منافقین کا ذکر ہوا، اب مخلصین مومنین کا ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں ان دنیا داروں کا تذکرہ تھا جو دنیا کے عوض دین فروخت کر ڈالے۔ اب ان دینداروں کا ذکر ہو رہا ہے جو دین کے لیے دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور گھر بار مال اولاد سب لات مار دیتے ہیں، یعنی لٹا دیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن کا قول زیادہ اور عمل کوئی نہیں، یعنی بولتے بہت زیادہ تھے لیکن عمل کچھ نہیں تھا، ان کا ذکر تھا۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہیں کم مگر عمل کریں زیادہ، وہ تو کہتے کم ہے لیکن عمل زیادہ کرتے، ان لوگوں کا اب ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں خدا کو ناراض کرنے والے عیوب کا ذکر تھا، اب خدا کو راضی کرنے والی صفات کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی پچھلی آیت میں ہم جو پڑھے تھے تھوڑا ریکلیکٹ کرو، وہاں پہ جو ہے نا گفتگو ہوئی تھی منافقین کے بارے میں کہ کیسے کیسے اعمال کر کے اللہ کو جو ہے نا وہ یعنی اللہ کی ناراضگی حاصل کر لیتے ہیں، اور جو ہے نا دکھانے میں بولتے زیادہ ہیں لیکن جو ہے نا بد پیچھے جو ہے نا برے کام کرتے ہیں، وہ سب ہم پڑھے تھے پچھلی آیت میں۔ تو اس آیت میں تذکرہ کس کا ہے؟ ان لوگوں کا ہے جو یعنی دنیا ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے، کس کے لیے؟ رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ان کا تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے۔ شان نزول اس آیت کا، یعنی آیت کب نازل ہوئی تھی، اس کے شان نزول میں بہت روایتیں ہیں، یعنی یہ آیت جو نازل ہوئی نا، اس میں بہت ساری روایتیں ہیں کہ کب نازل ہوئی، جن میں سے اب یا کچھ کا جو ہے تذکرہ ہے، اس کو سن لیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سہیل ابن سنان اور عمار ابن یاسر اور ان کی والدہ سمیہ اور یاسر اور حضرت بلال وخباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ معظمہ سے ہجرت کے ارادے سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے تھے۔ سارے صحابہ اور ایک صحابیہ جو ہے نا سب مل کے جو ہے نا مدینے کے لیے ہجرت کرنے لگے، مکے سے نکل گیا مدینہ شریف کے ساتھ۔ راستے میں تھے کہ مشرکین نے عام گھیرا، حضرت خباب اور ابو ذر تو بھاگ کر نکل گئے، حضرت یاسر کو قتل کر دیا، اور حضرت سمیہ کے دونوں پاؤں دو اونٹوں کے پیروں سے باندھ کر ان کو علیحدہ علیحدہ سمتوں میں ہانک دیا، جس سے وہ بھی شہید ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تصور تو کیے کیا عالم ہوگا وہ۔ ہم کو جو نا بہت آسانی سے دین مل گیا، اس لیے قدر نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غور تو کیجئے، یعنی عمر رسیدہ عورت، ان کے ساتھ جو ہے ایک پیر کو رسی باندھ کے، ایک اونٹ کو باندھ کے ایک طرف، اور ایک پیر کو رسی باندھ کے ایک اونٹ کو ایک طرف، ایسا ہانک دیا، یعنی شہید کر دیا ان کو، یعنی بری اذیت دے کے جو ہے نا شہید کیا۔ یا حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت صہیب 100 برس کے بوڑھے تھے اور نہایت تیر انداز، انہوں نے اپنا تیر و کمان سنبھالا اور فرمانے لگے کہ اے قریش، جب تک میرے تیر ختم نہ ہو جائیں گے تم میرے پاس نہیں آ سکتے، ایک ایک تیر سے کئی کئی آدمیوں کو ہلاک کر دوں گا۔ اب حضرت صہیب جو ہے حالانکہ کافی عمر رسیدہ تھے، کافی بوڑھے تھے، لیکن بہت زبردست تیر انداز تھے، تو وہ بولنے لگے کہ بولے اے قریش، بولے میرے قریب بھی مت آنا، بولے جب تک میرے پاس تیر کمان اور تیر ہے، اتنے لوگوں کو ایک ایک تیر سے کئی لوگوں کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ تیروں کے بعد تلوار کی باری ہے، تمہاری جماعت کو کھیت کی طرح کاٹ کر رکھ دوں گا۔ دیکھیے جذبہ ایمان ان کا، دیکھیے کیسے یعنی للکار رہے سارے قریش۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے چلے جانے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں اور رہنے سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں، اگر تم مجھے میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جانے دو تو مکے میں میرا بہت سارا سامان مدفون یعنی دفن کیا ہوا ہے، میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں گا۔ تو آپ کیا بولے کہ بولے دیکھو بھائی میں تو بوڑھا آدمی ہوں، بولے اتنے ساروں کو میں مار دوں گا، اتنا تیز تیر انداز ہوں، پھر تلوار باز بھی ہوں، لہٰذا جو ہے نا تم مجھے میرے محبوب کے پاس جانے دو، ہاں البتہ مکے میں جو میرا پورا مال میں دفن کر کے آیا نا اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، لو جا کے لے لو، تم جا کر سب لے لو۔ کفار اس پر راضی ہو گئے اور آپ نے اپنے مال کا پتہ بتا دیا اور مدینہ پاک آ گئے۔ سبحان اللہ، دیکھو یعنی اپنے مال کا پتہ بتا دیے کفاروں کو، اور پھر آپ مدینہ نکل گئے۔ مدینہ منورہ آ کر سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت صہیب کی جو ہے نا ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے صہیب، تم بڑے نفع کا بیپار کر کے آئے ہو۔ کیا بولے دیکھو، بنا کوئی بات جانے، بنا حقیقت جانے آپ بولے کہ بھائی تم بہت نفع کا جانا کاروبار کر کے آئے ہو۔ صہیب نے پوچھا کون سا کاروبار؟ تب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا کہ تم اپنا وہاں مال دے کر کفار سے جان چھڑا رہے تھے،
اور یہاں یہ آیت اتر رہی تھی، سبحان اللہ، جس میں تمہاری تجارت کی تعریف ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ آیت حضرت صہیب کے بارے میں آئی ہے، تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک شان نزول اس آیت کا کہ آپ نے کیا کیا، بولے اپنا سارا مال جو میں دفن کر کے آیا تھا مکے میں چھپا کے، بولے لے لو مجھے جانے دو، یہ سب کر کے آپ کفار سے ڈیل کر کے جو ہے نا مدینے پہنچ گئے۔ اور جب آپ یہ ڈیل کر رہے تھے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری روایت، اب یہ تو ایک شان نزول ہو گیا، دوسری روایت یہ ہے کہ ہجرت کی رات جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے کا محاصرہ کر لیا، یعنی گھیر لیا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر خود روانہ ہو گئے۔ تو مشہور واقعہ ہے، مولا علی کو اپنے بستر پہ سلا کے جو ہے نا آپ نکل پڑے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری اور حضرت جبرائیل مولا علی کے سرہانے اور حضرت میکائیل ان کے پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے ابو طالب کے فرزند مبارک ہو، آج تم پر رب فخر فرماتا ہے کہ تم نے اپنی جان کو اس کے محبوب پر نثار کر دیا۔ تو سیر کبیر میں ہی شان نزول لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اور ایک روایت ہوئی اس آیت کی کہ آیت یہ اب نازل، لیکن اس میں ایک خالی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ساری سورہ بقرہ جو ہے نا مدنی ہے، تو اگر یہ آیت مکے میں ہوتی تو پھر یہ آیت مکی ہو جاتی مثال کے طور پر۔ لیکن یہ بھی ایک روایت ہے کہ ہو سکتا اس وقت جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی، تو حضرت صہیب کے واقعے کے لیے بھی نازل ہو سکتی ہے، اور مولا علی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، اپنی جان کو جو ہے نا پرواہ نہ کی اپنی جان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، تو ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی یہ جو ہے نا نازل ہوئی۔ اور ایک روایت ہے کہ روح المانی میں یہ بھی ہے کہ یہ آیت حضرت زبیر ابن عوام اور مقداد ابن اسود کے حق میں نازل ہوئی، جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیب کی لاش کو سولی پر سے اتارنے کے لیے مکہ معظمہ بھیجا۔ جب انہوں نے مشرکین مکہ میں سولی دے دی تھی، یہ حضرات اپنی جان پر کھیل کر وہاں پہنچے اور لاش اتارنے میں کامیاب ہو گئے، واللہ عالم۔ تو یہ اور ایک روایت ہے جہاں پر یہ دو صحابی جو ہے نا بڑی بہادری سے مکے جاتے ہیں، اور جو ہے نا جو صحابی کو یعنی سولی دے دی گئی تھی ان کی لاش کو لے کر جو ہے نا سرکار کے پاس لوٹ آتے ہیں سرکار کے حکم کے مطابق، تو اپنی جان پر کھیل جانا سرکار کے حکم کی خاطر، تو ہو سکتا ہے آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہو۔ تو تینوں روایتیں ہو سکتی ہیں، اور بھی روایتیں ہیں لیکن جو زیادہ مشہور ہیں وہ یہ تین روایتیں ہیں کہ آیت کب نازل۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، نفس سے مراد مومنین ہے، یعنی ناس یعنی وَمِنَ النَّاسِ جو بولا گیا ہے یہاں پہ، تو یہاں ناس جو بولا گیا نا اشارہ کدھر ہے؟ مومنین کی طرف اشارہ ہے۔ خیال رہے کہ لفظ ناس سے مراد کبھی تو سارے انسان ہوتے ہیں، مومن یا کافر، متقی ہو یا فاجر، اور کبھی مراد صرف کفار ہوتے ہیں۔ جب ناس یعنی قرآن میں یا ایھا الناس بولا جاتا ہے تو کبھی سارے انسانوں سے خطاب ہے، اسے مومنین، کافر، مشرکین سب شامل، اور کبھی کبھی یہ لفظ ناس جو بولا جاتا ہے تو صرف کافروں کو بولا جاتا ہے، خطاب ہوتا ہے۔ تب یہ لفظ ہتک وہ توہین کا ہوتا ہے، جب کفار کے لیے اشارہ ہوتا نا تو بولے یہ توہین والا لفظ ہوتا، اور کبھی اس سے مراد صرف مومنین وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، تب یہ لفظ عظمت کا ہوتا ہے۔ اور جب صرف یہ لفظ ناس جو ہے نا مومنین یا مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے تو تب یہ جو ہے نا عظمت والا لفظ بن جاتا ہے۔ دیکھو ابھی چند آیات سے پہلے بھی وَمِنَ النَّاسِ آیا تھا، وہاں اس سے کفار مراد تھے، یعنی دنیا میں پھنس کر آخرت کو بھول جانے والے، شہوت نفسانی میں پھنس کر طریقہ رحمانی کو بھول جانے والے کا ذکر تھا۔ ابھی ہم پڑھے تھے تھوڑی آیت پہلے، دو چار آیت پہلے جو ہے نا وَمِنَ النَّاسِ آیا تھا، تو وہاں پہ جو ہے نا کس طرح اشارہ تھا؟ وہ اتاب کے لیے تھا، وہ لفظ وہ اشارہ تھا ان کے لیے جو نفسانیت کے لیے، دنیا کے لیے جو ہے نا آخرت کو بھول بیٹھے، ایمان کا سودا کر بیٹھے۔ اور یہاں ناس سے مراد اصحاب ہیں، یعنی عشق مصطفیٰ میں گرفتار ہو کر دنیا و مافیا کو بھول جانے والے حضرات کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں پہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ عاشقین کی طرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو ہے نا اپنی جان و مال، گھر بار، ہر چیز لٹا کر جو ہے نا آ جانے والوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور یشریون یا فروخت کرنے کے معنی میں ہے، جیسے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بخسی، یا معنی خریدنا یا بمعنی خرچ کرنا۔ حضرت صہیب کا اپنا مال خرچ کر کے اپنی جان بچا لینا، یہ گویا کفار سے اپنے کو خریدنا ہوا۔ دیکھیں ابھی جو واقعہ سنے حضرت صہیب کا، آپ بولے بھائی مجھے جانے دو میں بوڑھا ہوں، بولے میرا مال جتنا بھی میں نے جو مکے میں چھپا رکھا ہے بولے اس کا پتہ بتا، تو بولے جاؤ لے لو۔ تو وہ جو اپنے آپ اپنی جان کو کفار سے خرید لینا تھا سارا مال دے کے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت علی یا حضرت زبیر کا رضا الہی کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا، گویا اپنے کو رب کے ہاتھ فروخت کرنا ہوا۔ یا پھر اگر دوسرے شان نزول یا تیسرے شان نزول کی طرف اشارہ ہے کہ مولا علی جو ہے نا جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کے بستر پر سو گئے، اور حضرت زبیر جو ہے نا بنا یعنی جان کی پرواہ کیے جو ہے نا مکے پہنچ گئے لاش کو لانے کے لیے سرکار کے حکم سے، تو یہ بھی گویا جو ہے نا اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں فروخت کر دینا ہوا۔ یہ عام مجاہدین کا جہاد، تبلیغ، نیک اعمال کرنا، اپنی جان خرچ کرنا، یعنی مسلمانوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو اپنے کو کفار سے بعوض مال خرید لیتے ہیں جیسے صہیب، یا مسلمانوں سے بعض وہ ہیں جو اپنے کو بعوض جنت خدا کے ہاتھ فروخت کر ڈالتے ہیں اور اس کے حوالے کر دیتے ہیں جیسے حضرت علی اور حضرت زبیر، یا مسلمانوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی جان
روزہ نماز وغیرہ نیک کاموں میں صرف کرتے ہیں، مگر منافقین کی طرح دنیاوی لالچ سے نہیں۔ اب دیکھیے کیا اشارہ ہے یہاں پہ، ہم تین اشارے نزول تو سن لی، لیکن ایک اشارہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم مشقت جھیل کر جو ہے نا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، کس کے لیے؟ بولے نماز اور ذکر کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے، ذکر و تسبیح کرنے کے لیے، تو گویا ہم بھی جو ہے نا اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں فروخت کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اشارہ ہمارے لیے بھی ہے۔ لیکن اب یہ جو نماز کا قائم کرنا، ذکر کرنا، اپنی جانوں پہ جو ہے نا ظلم کرنا تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے، بولے یہ کیوں ہے؟ بولے کس لیے کرتے ہیں؟ بولے اس لیے نہیں کرتے کہ جو ہے نا دنیاوی لالچ کی وجہ سے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ابتغاء مرضات اللہ۔ ابتغاء یشری کا مفعول لا ہے، اور مرضات مصدر بمانے رضا، جیسے مدعات بمانے دعا، رول معنی میں لکھا ہوا ہے۔ ابتغاء کا مادہ بغیون ہے بمانے چاہنا اور ڈھونڈنا، جیسے دنیاوی نعمتیں مختلف طریقوں سے تلاش کی جاتی ہے۔ بولے بھائی دنیا کی نعمت چاہیے تو بہت مشقت محنت کرتے ہیں، آنکھ سے، زبان سے، قلم سے بھاگ دوڑ کر کے، کبھی حکام و سلاطین سے مل کر، اسی طرح رضا الہی تلاش کرنے کے بہت طریقے ہیں، اسے عبادات سے بھی تلاش کرتے ہیں۔ بولے جیسے جس طریقے سے جو ہے نا محنت مشقت کر کے دنیاوی جو ہے نا خواہشات پورے کرتے ہیں، کام وغیرہ کر کے جو ہے نا کمائی کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا ہم کوئی ہماری خواہشات پوری کر سکیں، اسی طریقے سے جو ہے نا عبادات کر کے اللہ کی رضا بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ریاضت سے بھی اسی طرح، مجاہدات سے بھی، کبھی ترک عادات سے بولے کبھی محنت سے، کبھی عبادت سے، کبھی جو ہے نا اپنی یعنی جو عادات ہے جو دنیا میں مشغول کرتے ہیں، ان عادات کو چھوڑ کے اسے ڈھونڈتے ہیں۔ بولے اگر کوئی کسی کوئی عادت پڑ گئی تو بولے وہ بھی عادت اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا، گویا تو گویا اپنی جان کو اللہ کی راہ میں صرف کرنے کے برابر ہے۔ اور جان دے کر ان حضرات نے اسی موقع پر آخری طریقے سے رضائے یار تلاش کی تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو صحابہ کرام کے جو شہید ہو گئے، یعنی ہجرت کرتے وقت، ابھی ہم جو واقعہ سنے، حضرت یاسر کو مار دیا گیا، ان کی والدہ کو بھی جو ہے نا ہلاک کر دیا، یعنی شہید کر دیا گیا، تو بولے وہ اپنی جان دے کر جو ہے نا وہ قرب حاصل کرے، وہ مقام کو حاصل کریے۔ یعنی ان کا یہ ویپار رضائے رب کی طلب کے لیے ہے، نہ کہ کسی نفسانی لالچ میں۔ تو یہ ویپاری بھی یاد رکھیں کہ واللہ رؤوف بالعباد، رؤوف رفیون سے بنا بمانے بڑی رحمت، پھر بر بر وزن فعول آ کر اور بھی زیادتی کے معنی پیدا ہو گئے۔ پہلے تو رؤوف کے معنی بہت زیادہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وفول آ کر جو ہے نا اور اس کا وزن یعنی بہت زیادہ اللہ کو مہربان پائیں گے۔ عبادت سے یا تو عام بندے مراد، یا یہ انوکھے ویپاری جنہوں نے رضائے الہی کے عوض اپنا سب کچھ دے ڈالا۔ یعنی اللہ اپنے ایسے پیارے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے کہ اس نے ان کی یہ تجارت قبول فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے یہ ایسے بندے جو یعنی اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ لٹا بیٹھے، بولے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ان سے مہربان، مہربان نہیں بہت زیادہ مہربان۔ تو بولے جو اپنی نفسوں پر جو ہے نا ظلم کرتے، کس لیے ظلم کرتے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ ٹھنڈی ہے بولے اٹھے فجر کی نماز ترک نہیں کرتے، فجر کی نماز ادا کرتے برابر پابندی سے۔ بولے عشاء بغیر عشاء کی جو ہے نا نماز پڑھے نہیں سوتے، مثال کے طور پر برابر جو ہے نا ذکر مراقبہ قائم رکھتے ہیں۔ نفس کو کہہ رہا کہ نہیں، بولے چلو، بولے سونا ہے، بولے کھانا ہے، کہیں باہر جانا ہے، کہیں پھرنا ہے، بولے نہیں، بولے میرا عبادت کا وقت ہے، میں عبادت کروں گا۔ تو گویا یہ اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں فروخت کرنا ہے، اور اللہ ان سے مہربانی نہیں کہ بہت زیادہ مہربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں آیت ان سب کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں سلف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف جان دینا تو بہت اونچا مقام ہے، لیکن اپنی نفس پر بھی جو ہے نا روک لگانا، پابندی لگانا تاکہ اللہ کی نماز قائم کر سکے، ذکر قائم کر سکے، اچھے کام کر سکیں، جو ہے نا اللہ کی راہ میں جو ہے نا خدمت کر سکیں، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا اپنی اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ بھی اللہ سے تجارت ہے۔ اور سوچو نا، اللہ سے تم تجارت کر رہے مطلب نفع تم کو کتنا ہوگا، وہاں نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے کوئی تفسیر، اب جیسا بیٹھ کے اتنے سارے لوگ تفسیر سن رہے ہیں، تو یہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو سلف کرنا ہے۔ بولے بھائی اتنی ٹھنڈی ہے، بولے سو جائیں گے، چلو بولے کہیں کی تفسیر، بولے فلانی جگہ جانا ہے، دعوت میں مزے کا کھانا کھانا ہے، بولے سب چھوڑ کے بولے نہیں اللہ کا کلام ہم سن رہے ہیں۔ تو گویا یہ بھی جو ہے نا اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو سلف کرنا ہو، اللہ سے تجارت ہو گئی، اور اللہ سے بزنس مطلب سوچو نا کتنا فائدہ ہو، نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آیت ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منافقین کا تو حال تم سن چکے کہ وہ سب ہی باجی ہیں، مگر ان میں بعض بہت ہی خبیث۔ اب مخلصین کا حال بھی سنو کہ یہ سب میں اچھے ہیں، مگر ان میں بعض تو ایسے جاں باز بہادر ہیں جو محض رضا الہی کی طلب میں اپنی جان بھی فروخت کر ڈالتے ہیں، اور پھر مالک کے سپرد کر کے اسی کی مرضی پر صرف کر دیتے ہیں۔ وہ بھی یاد رکھیں کہ ایسوں پر اللہ بھی بہت ہی مہربان ہے کہ اس نے نہایت قدر و عزت سے ان کی جان و مال کو خریدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسے اپنی خالص ملک بنا کر پھر بطور وکیل انہی کے حوالے کر دیا۔ اب وہ جو کچھ کریں گے ہماری طرف سے کریں گے، ان کا کام ہمارا کام ہوگا، گویا کرنے والے وہ ہیں، کرانے والے ہم۔
سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر جان کی اور کیا قیمت ہو سکتی ہے کہ وہ رب کی ہو جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ سے ویاپار کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو سلف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بولے اب ہم اب جو ہے نا وہ اپنی جانوں کو ہمارے حوالے کر دیا، بس اب یہ ہماری ملک ہو گئی، ہاں لیکن ہم حوالے ان کے کر رہے ہیں، اب سے یہ جو بھی کریں گے بولے یہ کریں گے لیکن کرائیں گے ہم، یہ ہمارا کام کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، کیا پیارا جینا ہوا، کیا پیارا جو ہے نا جان کو جو ہے نا اللہ کے حوالے کرنا ہوا۔ ویسے تو حقیقتاً ہر کسی کو مننا ہے، ہر کسی کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، لیکن یہ لوٹنا بھی کیا پیارا لوٹنا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو سلف کر دیں۔ تو جتنا ہو سکے اپنی نفسوں پہ، یعنی اپنی نفسوں پہ زیادتی کرو، اس طریقے سے نہیں کہ گناہوں پر نہیں، اس طریقے سے جبر کرو کہ جو ہے نا پابندی سے نماز قائم کرو، پابندی سے اللہ کا ذکر قائم کرو، اللہ تعالیٰ کی ذکر کی محفلوں میں جو ہے نا اپنے آپ کو حاضر رکھو، ذکر کے حلقوں میں اپنے آپ کو حاضر رکھو، اللہ کے کلام کو سمجھو، اللہ کے کلام کو جانو، تاکہ جو ہے نا ہماری روح شاداب ہو سکے اس کے کلام سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کی موت ہم مر جائیں تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ حضور کی محبت میں جان و مال صرف کرنا در حقیقت رب سے سودا کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت دلیل ہے، جتنے صحابی نکلے تھے کہاں نکلے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نکلے تھے، آپ سے مل جانے کے لیے نکلے تھے، آپ کے حکم پر جو ہے نا وہ مکے چلے گئے لاش اتارنے کے لیے، آپ کے حکم پر مولا علی آپ کے بستر پر سو گئے۔ تو گویا اپنی جان و مال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کرنا گویا اللہ سے تجارت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی یا صہیب یا دیگر حضرات نے جو کچھ بھی کیا حضور ہی کے عشق میں تو کیا تھا، مگر رب نے اسے مرضات اللہ فرمایا، لہٰذا اب بھی مسلمانوں کا حضور کی محبت و عشق میں جان و مال خرچ کرنا رب سے ہی تجارت ہے۔ بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے، قیامت تک حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کچھ مال خرچ کرنا، آپ کے عشق میں کچھ خرچ کرنا، یہ رب سے تجارت ہوگی، اللہ سے بزنس ہو گیا۔ غرض کہ حضور کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، حضور کا سننا رب کی سننا ہے، حضور کی نافرمانی رب کی نافرمانی ہے، حضور پر یا حضور کے خدام پر یہ خرچ کرنا رب کی ذمہ کرم پر قرض ہے، بے شک بے شک حق ہے۔ رب فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ کو قرض حسنا دیتے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلا شبہ یوں سمجھو کہ ہمارے پیارے بیٹے کا دوست ہمارا دوست ہے، اس کا دشمن ہمارا دشمن ہے، حتیٰ کہ جو ہمارے بچے پر کچھ خرچ کر لے وہ ہم پر قرض ہوتا ہے۔ نیوتے وغیرہ میں دن رات اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، عالم شہادت عالم علم غیب کا نمونہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک مثال سے سمجھائی جا رہی ہے کہ جیسے شادی وغیرہ ہوتی کسی کے پاس تحفے تفائل دیتے ہیں، اور ہم بولتے تھے اکثر نہیں ہمارے بیٹے نے ایسا بڑا تحفہ دیے تھے، بولے ان کے بیٹے ہم بھی دینا بھائی، یعنی جو کرے وہ لوگ خرچ ہو جاتا ہے مثال کے طور۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب پر کی راہ میں جو ہم خرچ کرتے ہیں گویا وہ اللہ سے بیپار ہوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ اس کا بڑا اجر دے گا۔ کوئی غیر صحابی کا رتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، بے شک کوئی بھی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، امپاسبل ہے۔ میں کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں، باحیات اپنے وجود سے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کسی نے ایمان لایا وہ صحابی ہو گئے، گھر گئے اور وہ انتقال ہو گئے، نہ ایک سجدہ کیے، نہ ایک بار کلمہ پڑھے، نہ ایک نماز پڑھے، نہ ایک روزہ رکھے، کوئی عبادت نہیں کی، تب بھی ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی اگر 100 سال بھی عبادت کر لے، مراقبہ کر لے، ریاضت کر لے، ذکر فکر کر لے، اپنے آپ کو تہجد و یعنی نمازوں میں لگا کے رکھے، تب بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، صحابی کا وہ رتبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمیں اپنی کسی نیکی کی قبولیت کی خبر نہیں، اب وہ کیوں؟ ایک ریزن ہے، سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آپ کے وجود مبارک کو دیکھ لیا، اب اس سے بڑا کوئی دیدار نہیں ہو سکتا، ایک وہ مرتبہ مل گیا۔ دوسری چیز، ہم جو نیکی کرتے ہیں نا ہم کو پتہ نہیں کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں کتنی جو ہے نا کمیاں ہیں، اللہ اکبر۔ اسی لیے جو ہے نا ہر نیکی کے بعد ہم رو کے دعا کرتے کہ یا اللہ اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما، کیونکہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے۔ ان حضرات کی نیکیوں کی رب کی طرف سے رسید بھی آ گئی اور انہیں قبولیت کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، بلکہ ہماری نیکیوں سے ان کی خطائیں افضل جن کی معافی کا قرآن میں اعلان ہو گیا۔ سبحان اللہ، دیکھو نا قرآن میں آیت اتر گئی بھائی، حضرت صہیب جو ہے نا وہاں تجارت کر کے مدینے پہنچے اور یہاں آیت نازل ہو گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہارا عمل قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت زیادہ مہربان ہو گئے، تم سے تمہاری تجارت اللہ نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، دیکھو نا غور تو کر، ارے ان کی غلطی کا جو ہے نا غلطی کی معافی کا ذکر آیت اتر گئی قرآن میں۔ سبحان اللہ، اس لیے وہ افضل ہے، بہت زیادہ افضل ہے کہ قرآن ان کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، گواہی ہے کہ ان کے اعمال قبول ہو گئے، ان کی معافی ہو گئی، ان کی خطا بخش دی گئی، یہ قرآن سرٹیفکیٹ ہے۔ ارے ہمارے عمل کا تو پتہ ہی نہیں ہے ہم کو کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ خریدار چیز کا مالک ہے، ایسے ہی رب تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال کا مالک ہے، یعنی خلقیت کی ملکیت سب پر ہی ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں، یہ تملیک اختیاری ہے جس پر بہت بڑا ثواب ہے۔ یعنی اب میں کیسا بھی ہم کو مثال سے سمجھایا
کہ سب تو اللہ کا ہی ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم کو بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہ تو مالک ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے تم کو جو قدرت دے رکھی تھوڑی بہت، تم کو جو یعنی جو چھوٹ دے رکھی، اس میں بھی تم اگر جو ہے نا اللہ سے ویپار کر لیتے، اپنی جان کو اس کے حوالے کر دیتے، تو وہ بہت خوبصورت سودا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر وہ بات کچھ اور ہے، وہ مقام کچھ اور ہے۔ اس لیے کیا ہے، صحابہ کا جو صحابہ کرام کا جو درجہ ہے وہ کوئی پا نہیں سکتا۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آرام، مال، اولاد، عزت، جان، یہ پانچوں چیزیں اسلام کی ملکیت سمجھیں۔ اور یہ دیکھیں بہت اہم نقطہ ہے، کیا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا آرام، ہم جو آرام پسند ہے نا، بولے ہماری فلانا اسٹیٹس، بولے ہم کو یہی چاہیے، ہم کو وہی چاہیے، مال، بولے ہمارا پیسہ، اولاد، عزت اور جان، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ہم کو کیا ہے، ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ ہماری نہیں بلکہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ پانچوں چیزیں اسلام کی ملکیت ہے، دین کی ملکیت۔ اسی لیے دیکھو نا، اب مثال کے طور پہ عمرہ گئے، جتنے لوگ ساتھ چلے ان کو پتا ہے آپ کو آپ کے کمفرٹ زون سے اترنا ہی پڑتا، آپ کا آرام چھوڑنا ہی پڑتا، آپ کو جو ہے نا مال جو ہے نا، مال کے بے پرواہ جو ہے نا آپ کو یعنی بڑھنا پڑتا آگے، آپ کو ہر وہ چیز سے جو ہے نا آزمایا جاتا، بعضوں کو تو اولاد سے بھی آزمایا گیا مثال کے طور پر۔ لیکن جب یہ ساری چیزوں کو ہم اسلام کی ملکیت جانے، اللہ کی ملکیت سمجھو، تو بات کچھ اور ہے۔ جس وقت جس چیز کی اسلام کو ضرورت ہو تو فوراً حاضر کر دیں، بولے جب بھی دین کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، مال کی، جان کی، آپ کے آرام کو چھوڑنے کی، ساری چیزوں کی، اس وقت حاضر رہیں اور حوالے کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر قسم کی نیکی کرنے والا اس آیت میں داخل ہے، بشرطے کہ نیک نیتی سے کرے، تفسیر کو مل کر سبحان اللہ، دیکھو کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہر وہ نیکی جو تم سے سرزد ہو رہی ہے، ہر نیکی کرنے والا، نیک آدمی، نیکوکار جو ہے نا، وہ سب جو ہے نا اس آیت میں شامل ہے۔ لیکن شرط کیا ہے، وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، وہ ریاکاری کے لیے نیکی نہیں کی گئی، بلکہ خلوص دل اللہ کی رضا کے لیے وہ نیکی کی گئی ہے، اس آیت میں شامل ہے۔ یعنی اللہ ان پر مہربانی نہیں بلکہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں، عام مسلمانوں نے تو اپنی جانیں جنت کے عوض فروخت کر دی۔ عام مسلمان بولے اپنی جان کس کے لیے فروخت کی، بولے جنت کے لیے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں، بولے عبادت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، بولے جنت کے لیے۔ مگر خاص اولیاء اللہ نے رضا الہی کے عوض، جو خاص اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ کس کے لیے، صرف رضا الہی کے لیے۔ گویا عام جانوں کی قیمت جنت اور نفوس اولیاء کی قیمت رضا الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عام جانوں کی قیمت جنت ہے بے شک، لیکن جو رضا الہی کے میں ہمیشہ رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان کی جان کا عوض کیا ہے، بولے رضا الہی۔ ایسے خاص کو چاہیے کہ وطن بشریت سے نکل کر میدان محبوب میں مسافر بن کر حاضر ہوں، اور اسی کی راہ میں مجاہد بن کر شہید مانوی ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ طوبى للغرباء، یعنی ان مسافروں کو خوشخبری ہو، یہ مسافر وہی ہیں جو خلق سے رشتہ توڑ کر خالق سے جوڑ بیٹھے اور عادات و شہوت میں عوام کے مخالف ہو گئے۔ جیسے کہ ظاہری پاکیزگی سے ظاہری رزق بڑھتا ہے، ایسے ہی باطنی وضو باطنی رزق یعنی معرفت، الہامات و ارادات میں برکت دیتا ہے۔ یعنی اس کو پہلے سمجھیے تھوڑا سا آرام سے، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے مسافر یعنی سفر کرنے والے جو اللہ کی راہ میں سفر کریں، تو کیا یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ ایک چیز، یہ مسافر وہی ہیں جو حدیث شریف میں خوشخبری دے دو، ان مسافر کو کر کے کہا گیا، کون سے مسافر، اس کو سمجھیے، یہ مسافر وہی ہیں جو خلق سے رشتہ یعنی خلق یعنی دنیا سے رشتہ توڑ بیٹھتے۔ رشتہ توڑنا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو جنگل میں لے آ کر رکھ لیں، رشتہ توڑنا مطلب جتنا حقوق ادا کرنا ہے، جو فرض ہے وہ ادا کرتے ہیں، مر نہیں جاتے اس کے اوپر، اور خالق سے جوڑ بیٹھتے ہیں، لیکن جتنا ہو سکے وہ رشتہ اپنا کس سے جوڑتے ہیں، خالق سے جوڑ لیتے ہیں۔ یعنی نماز کا وقت ہوا سب ختم، پہلے نماز مجھے پڑھنا ہے، بولے ذکر کا وقت ہوا سب ختم، پہلے مجھے ذکر ختم کرنا ہے، بولے میں قرآن پڑھنے کا وقت ہوا، بولے پہلے میں قرآن پڑھوں گا، سب بعد میں، اور عادات و شہوات میں عوام کے مخالف، بولے جو عادت پڑ گئی، جو شہوت لگی، اس کے جو عوام کے مخالف، یعنی اس کو چھوڑ دینا ہے، ترک کرنا ہے، کس کے لیے، رضا الہی کے لیے۔ جیسے کہ ظاہری پاکیزگی، جس طریقے سے ہم ظاہری جو ہے نا اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو اب یہ بھی نکتا ہے، دیکھیے اگر آپ اپنے آپ کو ظاہری جو ہے نا پاک صاف رکھتے ہیں تو آپ کی رزق میں برکت ہوتی ہے، ظاہری رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو اگر اپنے گھروں کو پاک صاف کر لو، اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، ہمیشہ وضو سے رکھو، تمہارے رزق میں جو ہے نا برکت ہو جائے گی، ایسے ہی رزق بڑھ جائے گا۔ کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کرو کہ اپنے آپ کو ظاہری پاک صاف کر لو، اپنے گھروں کو پاک صاف کر لو، پھر دیکھو اس میں کیسی برکت ہو جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے ہی جو ہے نا باطنی وضو باطنی رزق یعنی معرفت و الہامات میں برکت دیتا ہے، تو ویسے ہی جو ہے نا جو باطنی پاکیزگی تم حاصل کرتے جاتے ہو، اپنے خلق کو پاک کرتے جاتے ہو، تو تم پر جو ہے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہامات آتے جائیں گے، وہ بڑھتے ہیں، وہ تم کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی
سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طریقے سے ظاہری پاکی رزق و برکت، ظاہری رزق و برکت دیتی ہے، اسی طریقے سے باطنی پاکی، باطنی رزق کیا ہے؟ تو وہ نور ہے، نور الہی ہے، وہ الہامات الہی ہے، وہ جو ہے نا وہ راز و رموز ہے اللہ کے جو تم پر انکشاف ہوں گے. تو اس میں جو ہے نا بڑھت آتی ہے، اور اس سے دل زندہ اور نفس مردہ ہو جاتا ہے، اور ایسی حالت سے جو ہے نا نفس مردہ ہوتا ہے اور دل زندہ ہو جاتا ہے. یعنی قلب جو ہے نا وہ تزکیہ قلب سے جو ہے نا قلب زندہ ہو جاتا ہے اور نفس جو ہے نا مردہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی سے انسان قید نفس سے چھوٹ کر موت اختیاری حاصل کر کے موتو انت قبل الموتو پر عمل کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اسی سے جو ہے نا، یعنی نفس کی قید سے چھوٹنا اگر ہے تو طریقہ یہ ہے، باطنی پاکیزگی کا طریقہ ہے. تو نفس سے پھر چھوٹ ملے، جب نفس سے چھوٹے تو تب جو ہے نا وہ مقام تم کو ملتا. موت و قبل الموت مطلب مر جانا نہیں ہے، مطلب کیا ہے کہ دنیا سے، خواہشات سے، لذتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، اپنے آپ کو ہٹا لینا ہے، رب کی رضا میں راضی ہو جانا ہے. جو ملا ملا الحمدللہ، جو نہیں ملا الحمدللہ. تو پھر وہ بات کچھ اور پیدا ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بندے کو چاہیے کہ خلق سے خالق کی طرف، یعنی خلق سے، دنیا سے خالق کی طرف عروج کرے، یعنی بڑھ جائے. جو رب کی طرف بھاگے اور اس کے جمال کو پالے اور مشاہدہ جلال میں غرق ہو جائے، وہ قل اللہ ثم ذرہم کے اسرار سے واقف ہو جاتا ہے. اولاً ترک مال، پھر ترک اولاد کر کے آخر کار نفس سے منہ موڑ بیٹھتا ہے. تو پہلے ترک مال، پھر ترک اولاد، یعنی وہ ساری خواہشات جو دنیا میں تم کو پکڑ کے رکھتی اس کو ترک کرنا، اور پھر اپنا منہ جو ہے نا اللہ کی طرف موڑ لیتا ہے. تو پھر وہ مقام و منزلت کو پاتا ہے. ترک مال پر توحید افعال کی اور ترک اولاد پر توحید صفات کی تجلی ہوتی ہے، اور ترک نفس پر تجلی توحید ذات جو کہ اعلیٰ درجات ہیں. تو یہ سارے مقامات ہیں. جیسے جیسے مال سے تمہارا ذہن ہٹے گا، ہرس ہٹے گی، تو دیکھو تم کو جو مقام ملے گا وہ کچھ اور ہے. پھر جیسا دنیاوی اٹیچمنٹ، اولاد مطلب دنیاوی سارے اٹیچمنٹ سے تم اپنے آپ کو موڑ لیتے ہو، اپنا منہ موڑ لیتے ہو، تو پھر تم کو جو مقام ہوگا وہ کچھ اور ملے گا. اور جب پھر ترک نفس کرو گے، نفس کا تزکیہ کرو گے، تو جو مقام ملے گا پھر وہ کچھ اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں پہ صفات کا اظہار ہے تو کہیں پہ ذات کے تجلیات کا اظہار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عاقل کو چاہیے، یعنی عقل مند کو چاہیے کہ ذکر اللہ کے سیقل سے، کیا بولے دیکھیے، عقل مند وہی ہے جو اللہ کے ذکر، سیقل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی زنگ آلو تلوار کو تیز جو کرتے ہیں نا چیز کو سیقل کہتے ہیں. زنگ ہٹانے کے لیے، کوئی چیز کو تیز دھار کرنے کے لیے سیقل استعمال کرتے ہیں. تو عقل مند وہی ہے. کون عقل مند ہے؟ جو اللہ کے ذکر کو سیقل بنا، یعنی اپنے قلب پر لگے زنگ، اپنے دل پر لگے نفسانی زنگ کو ہٹانے کے لیے اللہ کے ذکر کو سیقل بنائے. تو عاقل کو چاہیے کہ ذکر اللہ کے سیقل سے آئینہ قلب کو صاف کرتا رہے، آئینہ قلب کو ہمیشہ صاف کرتا رہے. یہی طالب کو مطلوب تک، یہی طلب کرنے والے کو کہاں تک؟ جو چیز کی طلب کر رہے وہاں تک، طالب کو مطلوب تک، اور مسافر کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. یہی چیز ہے جو منزل مقصود تک تم کو پہنچائے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. تو ہمیشہ اللہ کے ذکر کو سیقل بناؤ اپنے قلب کے آئینے کو صاف کرنے کے لیے. اپنے قلب کو ہمیشہ صاف کرنے کے لیے یہ سیقل کی ضرورت پڑے گی. وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اس لیے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھو. روزانہ جو پیر نے بتایا طریقہ ذکر کا، مراقبے کا، وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کسی صورت بیٹھو، تاکہ جو ہے نا وہ نور تم کو مل سکے، تمہارا قلب جو ہے نا وہ صاف ہو سکے. اور یہی وہ راستہ ہے جس سے جو ہے نا منزل مقصود تک تم پہنچ سکتے. تاجر کو چاہیے کہ مال خریدار کے حوالے کرے. تاجر یعنی تو مال دکان کھول کے بیٹھتے مثال کے طور پر، تو کس لیے بیٹھتے؟ بولے مال خریدار کو دینے کے لیے تو بیٹھتے نا. ایسے ہی عاشق پر لازم ہے کہ اپنا سب کچھ رب کے سپورد کر دے. تو ایسے ہی اگر تم کہتے ہو کہ میں اللہ سے عشق کرتا ہوں، اللہ کو میں چاہتا ہوں، تو اللہ کے سپورد سب کچھ کر دینا یہ بہت ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله